ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ عمران خان صاحب، آپ کی پارٹی ٹارگٹ پہ اس وقت ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، ان کو بھی باقاعدہ طور پہ جو وہ خود کہتی ہیں اغوا کیا گیا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی انٹرونشن سے وہ واپس آئیں۔ تو مزید جو آپ کے ساتھ کور کمیٹی ممبران ہیں، مجھے 100% ساری اطلاعات ہے اس کی، رات سے ہمیں پتہ ہے، اور انہوں نے پہلے ڈاکٹر شیریں مزاری کے میں چیف جسٹس اطہر مناللہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ساروں کو جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا پروسیڈنگز۔ دیکھیں، میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس وقت صرف یہ نہیں کہ پاکستانی عوام کی ٹرائل ہے، اس وقت ہماری جوڈیشری کی ٹرائل ہے، اداروں کی ٹرائل ہے، نیوٹرلز کی ٹرائل ہے۔ پولیس آفیسز میں پتہ چلے گا کہ کون سے یہ جو کرمنل آئی جی لگا دیا انہوں نے اسلام آباد، اس میں اور باقی اصل جو پولیس آفیسرز اپنے آئین کے مطابق چل رہے ہیں، اپنے لاز کے مطابق چل رہے ہیں، ان میں فرق بیوروکریٹس پہ۔ یہ پاکستان کا امتحان ہے۔ میں صرف اس چیز کے اوپر کہوں گا کہ یہ جو انہوں نے ڈاکٹر ناصرہ اقبال سے کیا، شیریں مزاری، اس کو 50 سال پرانا کوئی پتہ نہیں کوئی کرپشن کیس پہ اس کو اٹھا کے، یعنی 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے۔ کوئی اس طرح کوئی ہمارے دور میں ایسے ہوا تھا؟ مجھے یہ بتائے، جتنی تنقید ہمیں ہوئی تھی 3.5 سال میں کبھی کسی نے اس طرح کی چیزیں دیکھی تھی ہمیں کرتے ہوئے؟ عمران خان صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پولیس آفیسرز ہیں ان کی فیملیز آ رہی ہیں آپ کے کل کی لانگ مارچ میں، ریٹائرڈ آفیسرز نے بھی آپ سے رابطہ کیا ہے، وہ خود آ رہے ہیں فیملیز، اور اب جو حالات بنے، کیا فیملیز آئیں گی یا ریٹائرڈ آفیسرز جو ہیں جن کا ڈیفنس فورسز سے تعلق ہے؟ آپ کو باقاعدہ میسیجز موصول ہوئے ہیں کہ آپ کی لانگ مارچ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو خواتین ہیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی، جو وہ ڈر جائیں گی۔ ہماری بڑی اس ملک کے اندر پاکستان موومنٹ میں میری والدہ بتاتی تھی کہ تحریک پاکستان میں خواتین کا بہت بڑا رول تھا۔ تب تو زیادہ کنزرویٹو سوسائٹی ہوتی تھی، تب اس کے مقابلے میں اب سوشل میڈیا، جتنی خواتین اس وقت اس سارے یہ جو ہمارے ملک سے کیا گیا، جتنی وہ اس وقت موٹیویٹڈ ہیں، خواتین بھی نکلیں گی جو ایکس سروس مین ہیں۔ دیکھیں، سب سے زیادہ ایک فوجی کو آپ کیا ٹریننگ دیتے ہیں؟ اپنی ملک کی آزادی کے لیے نا، آپ یہی اس کو ٹرین کرتے ہیں کہ اس نے اس ملک کو آزاد رکھنا ہے، اس لیے تو فوج رکھتے ہیں ہم۔ آپ کیا وہ تماشا دیکھ رہے ہیں جو پاکستان سے ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ تو ان کو غصہ چڑھنا چاہیے کہ یہ جو امپورٹڈ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا، غلام بنا دیا، غلام ہی بنا دیا نا قوم کا۔ 10 سال انہوں نے جب ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے، ان کے 2 لیڈرز کے منہ سے ایک لفظ نکلا تھا کہ جب سارے انٹرنیشنل قانون کی وائلیشن تھی، ہیومینیٹیرین لاز کی وائلیشن تھی، 400 ڈرون اٹیکس ہوئے، کیوں نہیں یہ بولے؟ اس لیے تو لے کے آئے ان کو۔ اس لیے ایکس سروس مین بھی سارے میرے خیال میں ان کے اندر بہت بڑا وہ جوائن کریں گے، وہ بالکل ناخوش ہیں یہ جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ پولیس والوں کی فیملیز نکلیں گی، بیوروکریٹس کی فیملیز نکلیں گی۔ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ جو مرضی کر لے، کل انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں جو پبلک نکلے گی، اس ملک کی تاریخ میں کبھی اس طرح کے سین نہیں دیکھے جائیں گے، جتنے مرضی کنٹینر کھڑے کر دیں۔ عمران خان صاحب، کیا ٹارگٹ صرف اسلام آباد میں، یا آپ جو رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اس کے بعد کل جو آپ نے کال دی ہے 3 بجے کے بعد پورے ملک میں لوگ نکل آئیں گے؟ جی انشاءاللہ سارے پاکستان میں لوگ نکلیں گے۔ جو اسلام آباد تو صرف لوگ آ سکتے ہیں، زیادہ کراچی میں آپ دیکھنا انشاءاللہ کراچی میں پبلک کیسے نکلے گی، لاہور میں نکلے گی، کراچی میں نکلے گی، ملتان میں نکلے گی، یہاں کے پی کے شہروں میں نکلے گی، یہ گجرانوالہ، یہ آپ خود دیکھیں گے کہ پاکستان میں سیالکوٹ، جو میں جن شہروں میں گیا ہوں، جو میں نے پبلک کو خود نکلتے دیکھا، کوئی ہم نے ٹرانسپورٹ نہیں دی، کوئی کچھ نہیں کیا، خود لوگ چل کے آئے۔ جلسے کا ٹائم عموماً 6 بجے رکھتے تھے کہ گرمی ہے دوپہر کو، تو 8 بجے جلسہ شروع ہوگا، 6 بجے ہی اسٹیڈیم بھر جاتا تھا، اسٹیڈیمز بھر جاتے تھے۔ قوم خود نکلی ہے، قوم یہ کے پی کے شہروں میں نکلے گی، قوم انشاءاللہ سارے پنجاب کے شہروں میں نکلے گی، کراچی میں نکلے گی، کوئٹہ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پبلک نکلے گی۔ یہ ساری ایک نیشنل موومنٹ ہے،
یہ کسی محدود نہیں ہوگی کسی تھوڑے علاقے کے. یہ کبھی آپ انشاءاللہ، یہ میرا یہ دعویٰ ہے، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح آپ پبلک کو نکلتے نہیں دیکھیں گے جو کل نکلے گی. عمران خان صاحب، یہ ایک دن کا احتجاج ہوگا پبلک کا، یا کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے دھرنوں میں بھی کنورٹ ہونے کی پلاننگ ہے؟ کل شروع ہوگا ارشد. یہ کدھر تک جاتا ہے یہ اب کپتان اپنے پاس رکھے گا، پلاننگ تو میں نے کرنی ہے، لیکن کل تو شروع ہوگا یہ. اور یہ موومنٹ، یہ پوری تحریک ہے، یہ رکے گی نہیں جب تک ہمیں الیکشن کی ڈیٹ یہ نہیں دیتے اور اسمبلی کا بھی ڈیزالو کرتے ہیں. ہم اس کو بالکل قبول نہیں کرتے، ان چوروں کو جو امپورٹ کر کے اوپر بٹھائے گئے ہیں تاکہ یہ جوتے پالش کرے باہر کے. ہم بالکل ان کو قبول نہیں کریں گے. ہمیں ڈیٹ چاہیے، جب تک ہمیں ڈیٹ نہیں ملے گی ہماری تحریک چلے گی. عمران خان صاحب، آپ نے جو مئی کا مہینے کا انتخاب کیا ہے اور کل کی تاریخ کا، اس کی کوئی ہسٹوریکل ریلیونس بھی ہے؟ جب آپ تحریک کہتے ہیں، حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، تو مئی 1857 میں باقاعدہ طور پہ جس کو کہا جاتا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی تھی مئی 1857 میں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسی تحریک میں جنرل ڈائر کا بھی ایک رول تھا، جالیانوالہ باغ بھی ہوا. کل سے آج تک جتنے یہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ آپ کو کچھ ہسٹوریکل ریزوننس بھی آ رہی ہے اس میں؟ جی، وہ بہت بڑی تحریک تھی وہ جو 1857 میں تھی. ہندوستان میں آزادی کے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور بہت بڑا ظلم گیا ان کے اوپر. تب اس کے بعد پتہ نہیں کتنے لاکھوں، کوئی کہتے ہیں کروڑ تک لوگ انہوں نے، انگریزوں نے قتل کیا اس کے بعد. لیکن وہ جب ایک دفعہ تحریک شروع ہو جاتی ہے، وہ تو ایک سپر پاور تھی، انہوں نے بالکل کچل دیا، لیکن وہ مرتی نہیں ہے. وہ پھر جب ایک دفعہ لوگوں کے اندر آ جائے آزادی کی ایک جذبہ، اس کو پھر روک نہیں سکتے. تو وہ بلڈ اپ ہوتا گیا اور اس کے بعد ہم سب کو پتا ہے کہ پھر تحریک پاکستان شروع ہوئی اور کانگریس سے علیحدہ ہوئے اور قائد اعظم جیسے لیڈر کھڑے ہوئے. یہ جو تحریک ہے میں سمجھتا ہوں آج، یہ میرا پلیز آج نوٹ کر لیں، یہ کلپ میرا نوٹ کر لیں، ہمیشہ کے لیے پاکستان بدل جائے گا انشاءاللہ. یہ جو تحریک ہے، یہ کوئی نہیں سمجھ رہا کہ اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں. میں تو پبلک میں نے تو جس طرح 26 سال پہلے پبلک سے شروع کیا تھا، تھوڑے سے لوگوں سے، 10 لوگوں کے جلسے کر کے اور 20 اور 50. آج جو میں پاکستانی قوم دیکھ رہا ہوں، یہ کبھی میں نے پہلے نہیں دیکھی، کبھی اتنا شعور اور بیداری نہیں دیکھی. اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے قوم کی تقدیر بدل جاتی ہے، قوم کا رخ بدل جاتا ہے. اور وہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. وہ ٹائم آ گیا، لوگ اب اپنی خود حالت بدلنے کی کوشش کریں گے، ہم نہیں کریں گے. یعنی ہم اگر پی ٹی آئی والوں کو انہوں نے اندر بھی ڈال دیا، یہ پاکستانی قوم اب نکلے گی اور اسے کوئی نہیں انشاءاللہ روک سکتا. عمران خان صاحب، آپ نے شاید آکسفورڈ یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس بھی ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھی تھی. اس میں کلونیلزم، امپیریلزم اور جتنی چیزیں کلونیل امپائر کو مینٹین رکھنے کے لیے کی جاتی تھیں، آج جب آپ نے تحریک کا اعلان کیا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہی تمام چیزیں میڈیا کا گلا دبا دو، صحافیوں کو پکڑ لو، ARY کو ٹارگٹ کر دو، تو اس طرح سے یہ آوازیں بند کر کے جو آپ کی تحریک ہے وہ روکی جا سکتی ہے؟ اور میڈیا کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں، یہ اصل میں یہ خوف آیا ہوا ہے ان کو، عوام سے ڈرے ہوئے. دیکھیں نا، میں پھر سے کہتا ہوں، ہماری باری کتنی دفعہ یہ نکلے تھے سڑکوں پہ، تو ہم نے کیوں نہیں بند کیا میڈیا کو؟ ہم نے کیوں نہیں ایسے ہربیست کیے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ کہتے تھے جی جو پروپیگنڈا ہمارے اگینسٹ کر رہے ہیں، فیک نیوز کر رہے ہیں، اس کے اگینسٹ ہی بولتے تھے نا. ہم نے تو کبھی کسی تحریک سے نہیں ڈرے، نہ ہم نے کبھی کوشش کی عدلیہ کے اوپر کوئی واردات کریں جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا یا ججز کو پیسے دے کے وہ جو بریف کیسز دیتے تھے. ہم نے تو کبھی کچھ نہیں کیا. ہم نے تو نیب کو بھی آزاد چھوڑا ہوا تھا کیونکہ ہم نے کوئی قانون نہیں توڑنا تھا، ہمیں کوئی کرپشن کا ڈر نہیں تھا. یہ ہیں اوپر کرمنلز بیٹھے ہوئے، ان کو خوف طاری ہوا ہے. ان کو خوف ہے یہ کہ کہیں اگر یہ الیکشنز آ گئے اور یہ فارغ ہو گئے تو یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے. ان کو ڈر لگا ہوا ہے، ڈر خوف کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں، سارے اداروں کو اس وقت قوم دیکھ رہی ہے، عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے،
پاکستان کی فوج کی طرف جو نیوٹرل اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کی طرف دیکھ رہی ہے, اپنی پولیس کی طرف دیکھ رہی ہے, بیوروکریسی کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کیا آپ قانون کے مطابق چل لیں گے یا آپ ایک کرمنلز کا حصہ بنیں گے, غیر قانونی فیشسٹ طریقے استعمال کر کے اس کو ہمیں دبانے کے لیے. یہ اب آپ کے سامنے ہے, دو راستے ہیں, ایک یہ کرمنلز کا راستہ ہے اور دوسرا ہے کہ ایک حقیقی آزادی کا راستہ, اور میرے خیال میں یہ آپ روک نہیں سکیں گے. یہ ہر میں جتنے بھی لیکن ایکسپوز ہوتے جائیں گے اس میں لوگ, ساری قوم کو پتہ چلتا جائے گا. جس طرح قوم کو اس دن جب انہوں نے رات کے 12 بجے عدالتیں کھول کے اور ہمیں جب فارغ کیا اس دن, تو قوم کے سامنے سب کے چہرے آ گئے, اسی طرح اب بھی سب کے سامنے قوم کے چہرے آ جائیں گے کہ کون کدھر کھڑا ہے.